الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. عن عبيد بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منبر پہ حاضر شہر بنارس کی معزز شخصیات، علماء کرام، مفتیان اسلام، قاضیان دین، شعراء کرام، حفاظ، اور میری نگاہوں کے سامنے تر و تازہ چہروں کے ساتھ اور پوری آب و تاب رانائی کے ساتھ اپنے دینی جذبے کو سینوں میں بھر کر بیٹھے ہوئے دور و دراز، قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، ماشاءاللہ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کا دامن تھامے ہوئے اپنے آقائے کریم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ. میرے خیال سے بیان آن لائن چل رہا ہے. جتنا بڑا یہ مجمع ہے، اگر سب لوگ اپنی آواز نکالتے تو جو آن لائن سن رہے ہیں بیرون ملک میں، اور خاص طور سے یہود اور مجوس اور ابن سبا کی اولادیں جو آج کے اس جلسے پہ کان دھر کے بیٹھی ہے کہ کلیم حنفی آخر میں آج ہماری توڑائی کیسے کرنے والا ہے، تو آپ کے درود شریف پڑھتے ہی پورے ایران، آذربائیجان اور جتنے مراکز ہیں ان رافضیوں کے سب میں زلزلے آنے چاہیے. بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور بہت لوگ تو ایسے دبک کے بیٹھے ہیں بیچارے کہ مجھے ڈر ہے کہیں ان کا بول بول نہ پڑے. کیا سمجھیں؟ یعنی اگر استنجا وغیرہ کی حاجت ہو تو اٹھ کے چلے جانا، یہ نہیں کہ مسجد نہیں ہے، میدان ہے تو چلو یہیں پر گیلا کر. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے جذبے میں کوئی کمی نہیں. بنارس والے، حیدرآباد والے، کولکتہ والے، انہی تین شہروں میں سے کسی ایک شہر میں مزار بنے گا. کیا بات ہے. لیکن تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ جب میں کار سے پہنچا جلسہ گاہ میں تو بالکل روکھا سوکھا لے کر آئے. نعرہ لگایا بھی تو اسٹیج والے، ارے بھائی نعرہ والا لگا دیا کرو، اتنا جوش ہے تو اس کو ظاہر کرو، اندر دبا کر مت رکھو. جیسے آج کل کچھ پیر صاحبان شریعت کو اندر دبا کے رکھتے ہیں. بہرحال یقین مانیے کہ آج جو تقریر میں کروں گا
جب تک تم زندہ رہو گے انشاءاللہ یہ تقریر تمہیں یاد آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بنارس کے اندر بھی جو گستاخان صحابہ ہیں، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، رافضیوں کا جھٹن کھانے والے، ان کی گولی بولنے والے غدار ہیں، آج ان کی توجہ بھی پوری اس جلسے پر. جی ویسے تو میں تاریخ دیتا کم ہوں، تاریخ زیادہ دیتا نہیں ہوں. اس مہینے میں 12 تقریر تھی، اس میں سے 6 کینسل ہو گئی، میری طرف سے نہیں. لوگوں میں دہشت ڈر کا اتنا ماحول ہے. ارے بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر مان لیجئے میری بات تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے یا غلط ہے تو سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لو، معاملے کو حل کر لو. کیا بات. یہ ٹچی حرکتیں، یہ لچی حرکتیں، یہ بچکانی حرکتیں مت کیا کرو. پروگرام کینسل اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو. اچھا چلو ٹھیک، ابھی 2-4 جگہ کینسل کیا، بنارس میں ٹھکائی سے کوئی روکے گا تم کو؟ کیا بات ہے. آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے شہزادے ساؤنڈ. آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آج کے پروگرام کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گا. چلیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جو جلسہ ہے، اشتہار دیجیے. آپ نے جلسے کا عنوان دیکھا ہے، بہت خوبصورت اشتہار ہے ماشاءاللہ. ذکر عظمت شہید اعظم و محفل رنگ صحابہ، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرنا اور ان پہ بھونکنے والوں کی خبر لینا. جیسے وہابیت و دیوبندیت اور قادیانیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ رافضیت کا مزاج رکھنے والی کچھ خانقاہیں، پیر صاحبان، کچھ مولوی صاحبان، کچھ بڑے بڑے ٹائٹل لگانے والے حضرات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر 10x10 کے کمرے میں یوٹیوب پہ چینل بنا کر اس طریقے سے صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں کہ عوام، وہ سادہ لوگ جن کو وضو کے غسل کے فرائض تک نہیں معلوم، جن کو یہ بھی نہیں معلوم محلے کے مسجد میں امام صاحب کون ہے، ان کی تنخواہ کیا ہے، مسجد کے اندر کا کلر کیسا ہے، مسجد میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، یہ بچے لوگ رات کو کہیں چوراہے پر، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر کھڑے ہو کر شیعہ ذاکرین، نوحہ خاں، مرثیہ خاں، شیعہ علماء کو سنتے ہیں. میں نے بارہا بتایا ہے کہ یہ موبائل جہاں تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آج کل بہت سارے فتنے مسلم معاشرے میں اس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں. اس کا غلط استعمال، اس کا ناجائز استعمال، انٹرنیٹ پر کسی کو بھی سننا، کسی کو بھی فالو کرنا. آج کی تقریر میں یہ عہد کر کے اٹھیں، ہم مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے مسلک کے علماء، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے علماء ہی کو سنیں گے. کسی غیر کی اچھی بات بھی ہمیں سننی ہی نہیں ہے. ہم کو دین لینا ہے، اپنے علماء سے لیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، صوفیوں کی بولی چینج ہو رہی ہے، مزار پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اور کچھ مولوی صاحبان بھی حضرات صحابہ کے اندر کمیاں نکال رہے ہیں، نقائص نکال رہے ہیں. آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان جنت مکینوں کے فیصلے وہ ٹچے لوگ کر رہے ہیں جن کو 5 وقتہ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے، جن سے اگر دین کی ضروری باتیں، تم مسلمان ہو تو کیوں ہو، بنیاد اسلام کیا ہے، ضروریات اسلام کیا ہے، انہیں نہیں پتا. تم سنی ہو تو ضروریات اہل سنت کیا ہے، جنہیں یہ بھی نہیں پتا. حال تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں اپنے بغل والے کو دیکھیں گے ہاتھ چھوڑنا ہے یا باندھے رکھنا ہے. بتاؤ، جن کے دین کا علم اتنا سا ہو وہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں. بالخصوص سیدنا سفیان، حضرت ہندہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وحشی بن حرب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جرات اتنی بڑھ گئی کہ مولا علی کی محبت میں
سرشار ہو کر اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اہل بیت کو یہ لوگ اس مقام پر بٹھانا چاہتے ہیں جو ان پاک ہستیوں کا مقام نہیں ہے. ہم اہل سنت ولی کو ولی کے مقام پر رکھیں گے, صحابی کو صحابی کے مقام پر رکھیں گے, نبی کو نبی کے مقام پر رکھیں گے. نبی کو خدا نہیں کہیں گے, صحابی کو نبی نہیں کہیں گے, ولی کو صحابی نہیں کہیں گے. جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھیں گے. لیکن آج لوگ محبت اہل بیت کا جھنجھنا بجاتے ہوئے چرسی, گنجیڑی, نشیڑی, سٹا مارنے والے, چاندی کی چلم میں گانجا پھونکنے والے حضرت مولا کائنات کو حضرات شیخین کریمین سے افضل مان رہے ہیں, جبکہ بالاجماع علماء موجود ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے مبارک وجود کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. بے شک پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہے, پھر حضرت مولائے کائنات ہے. یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے. یعنی جس ترتیب سے یہ لوگ خلیفہ ہے وہی فضیلت کے درمیان بھی ان کی ترتیب ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام لے کر, ان کی محبتوں کا دم بھر کر لوگوں کے دلوں میں دھیرے دھیرے بغض صحابہ آ رہا ہے. سنو, محبت اہل بیت سے کوئی نہیں روکتا ہے. خدا کی قسم اگر بریلی کا امام بریلی میں پیدا نہ ہوتا تو تمہیں اہل بیت کا عطا پتہ بھی معلوم نہ ہوتا, اولیاء اللہ کے چوکھٹ پہ جانے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوتی. یہ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے دور پرفتن میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا, جس نے اپنے دور میں تمام باطل قوتوں کو, طاقتوں کو پسپا کر کے اہل سنت کا سچا دین ہم تک پہنچایا ہے. محبت اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ پر بھونکا جا رہا ہے. اہل بیت کی محبت سے ہم روکتے نہیں ہیں, لیکن صحابہ پر بھونکنا یہ رفض ہے, یہ شیعت ہے, یہ مجوسیت ہے, یہ یہودیت ہے. صحابہ پر بھونکنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. پیر صاحب خانقاہوں میں مسندوں پر بیٹھے ہوئے مریدوں سے مال بٹور رہے ہیں, 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور مریدوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. میں ڈر گیا, تم ایسے ہاتھ کر دو, لاؤ پانی پلاؤ. مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے. اسی بہانے مولانا حسان صاحب کو یاد کرتا ہوں, ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں, شفقت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت ایسی دیوانگی میں نے بنارس میں کسی عالم کے لیے نہیں دیکھی جیسی آپ کے حوالے سے. اور باخدا کہہ رہا ہوں یہ ان کی محبتیں ہیں جو میں نے تعریف دے دی اور آپ کے درمیان آ گیا. کان کھول کے سن لو بنارس والوں, اور آن لائن بھی جتنے پیر صاحبان سن رہے ہیں. بنارس کے اندر میں جانتا ہوں کون سا سلسلہ ہے, کس گلی کوچے کے اندر ہے اور کیا بکواس کی جاتی ہے. پیر صاحب ویسے تو میری صبح کی فلائٹ ہے ممبئی کی, لیکن اگر آپ کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے اور آپ کی خانقاہ میں کوئی پڑھا لکھا ہو, اللہ کی قسم میں ممبئی جانا کینسل کروں گا. کل پرسوں 3-4 دن میں جب بھی آپ کو مناظرہ کرنا ہو, یہ فقیر عظمت صحابہ پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہے اور تم سے مناظرے کو تیار. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شیر ہندوستان. یہ ڈرانے دبانے کی اور پروگرام کینسل اور FIR کی دھمکیاں مت دینا. آج مجھ پہ 8 FIR اس مہینے میں ہوئی, 8 FIR. عوام میں سے بھی کسی پہ اتنی FIR نہیں ہوگی. وہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا دور تھا جب ان کے دور میں سنیوں نے انگریزی کورٹ میں اعلیٰ حضرت پر کیس کیا اور انگریزی کورٹ کا ایک نمائندہ آتا ہے, چلیے آپ کو بلایا ہے کورٹ میں. انگریز حکمران اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے, میں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے. احمد رضا تو دور, احمد رضا کی
جوتی بھی انگریزی کوٹ میں نہیں جائے گی. کیوں؟ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیا بات ہے. پیر صاحب یہ ٹچی حرکتیں مت کرو. FIR کرنا یا پولیس مدد کرنا اور نیتاؤں کی دھوتیاں اور جوتیاں پکڑنا. اگر تمہارے اندر علمی دمخم ہو آؤ بیٹھو ہمارے سامنے. صحابہ کے مشاجرات پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی ثقافت پر، صحابہ کے اللہ کے انتخاب ہونے پر، صحابہ کے اللہ کے چنندہ ہونے پر، رسول کے محبوب ہونے پر مجھ سے مناظرہ کر لو. تم مر جاؤ گے لیکن مناظرہ نہیں کرو گے. تم نے جو اپنا آقا US کے اندر حسن اللہ یاری چھوڑ رکھا ہے جو اچھا سمجھ گئے آپ لوگ. اچھا میں تقریر کروں کہ نہیں کروں؟ اتنا اوور مت بولو یار. تھوڑا بات جب ختم ہونا تب ہاں ہوں کرو. وہ میرے ختم ہونے سے پہلے بولتے ہو تو پیچھے والے سمجھ نہیں پاتے. صحیح بات ہے. کنٹرول یور سیلف. تھوڑا کنٹرول کرو یار. ابھی تو کچھ بھی نہیں شروع کیا، تمہید ہی چل رہی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بہت سی خانقاہیں دیکھیے. ایک سچی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں. ایران دنیا کا واحد 100% شیعہ ملک ہے. جیسے آذربائیجان ہے اور جیسے یمن وغیرہ کے علاقے میں شیعہ پائے جاتے ہیں، ایران میں باقاعدہ شیعوں کی حکومت ہے. وہاں کے شیعہ دن بدن ملحد بنتے جا رہے ہیں، ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں، اسلام کا قلادہ گلے سے اتارتے جا رہے ہیں. اب ایرانیوں نے دیکھا ہندوستان میں وہابیت جو پھیلی ہے وہ مولویوں کے اور مدرسوں کے اور علماء کے ذریعے پھیلی ہے. اب اگر ہمیں ہندو پاک میں بر صغیر میں شیعت پھیلانا ہے تو کیسے؟ تو انہوں نے بہت مائنڈ لگایا، بہت دماغ لگایا. تب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ قبروں کے مجاور، یہ سلاسل کے ماننے والے، یہ پیر صاحبان، صوفی صاحبان جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کڑیا دی جائے. باقاعدہ 900 کے قریب خانقاہیں ایسی ہے ہندوستان میں جن کو ایران سے منتھلی پیمنٹ آتا ہے، پیسہ آتا ہے. اب یہ دھیرے دھیرے اپنی خانقاہوں میں جاہل مریدوں کے بیچ میں، جن مریدوں کو ماں باپ کے حقوق پتہ نہیں ہے، فرض و واجب پتہ نہیں ہے، روزے کا ٹھکانہ نہیں ہے، نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے سامنے صحابہ کی بات کرتے ہیں. دیکھو صحابہ نے رسول اللہ کے جاتے ہی علی سے خلافت چھینی، فاطمہ کا گھر جلایا، فاطمہ کا حمل گرایا، حسنین کریمین سے جنگ کی، ان سے فدق کا باغ چھین لیا. اس طرح رو رو کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دھیرے دھیرے صحابہ کا بغض آتا ہے. خدا کی قسم صحابہ وہ پاکیزہ جماعت ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ تمہیں تاریخ بتاتے ہیں، دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہے صحابہ نے ایسا کہا، فلانے پیر ایسا کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام ایسا کہہ رہے ہیں، فلانے مناظر ایسا کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم وہ ساری روایات کو ایک پوٹلی میں ڈال کر پانی میں بہا دو. اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سے وہ راضی ہیں، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. جب قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اب تاریخ سے صحابہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، من گھڑت روایات سے صحابہ کا فیصلہ نہیں ہوگا. کیا بات؟ من گھڑت روایات سے صحابہ کا فیصلہ نہیں ہوگا. صحابہ کا فیصلہ قرآن نے کر دیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ مبارک جماعت بھی اللہ سے راضی ہے. جب اللہ راضی صحابہ راضی تو ایک دو ٹکے کے پیر تیری کیا حیثیت ہے جو اپنی خامخواہ میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان تان کو دراز کر رہا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ آؤ جس نبی کی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جن کے نام پر دین کا تماشا بناتے ہو محرم میں، اور شہادت حسین کا مذاق اڑاتے ہو، اس نبی محترم کا فرمان سنو صحابہ کے بارے میں کیا ہے. اور دلوں میں کوئی میل کچیل کدورت ہو تو نکال دینا. خدا کی قسم اللہ کے حضور ہر بات کا فیصلہ ہونا ہے. آج کی یہ محفل کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے.
ملائکہ انوار رحمت و نور لے کے آ رہے ہیں. کل قیامت میں کہوں گا مولا تعالی 18 مئی 2025 کو بنارس بجرگیہا میں گیا تھا اور میں نے کھول کر قرآن و سنت کا پیغام سنایا. اس کے بعد بھی یہ نہیں مانے, پھر خدا کے حضور تمہاری بخشش کرنے والا کوئی نہ ہوگا. دلوں میں میل کچیل ہے تو نکال لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن اہل بیت سے تم محبت کرتے ہو نا, کس لیے کرتے ہو؟ کیونکہ یہ نبی کے گھر والے, اسی لیے کرتے ہو. تو نبی کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہے. اب اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ مستدرک حاکم کی 16 آنے صحیح حدیث ہے, 100% صحیح حدیث. حضرت عبین بن ساعدہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل اختارنی, اللہ نے مجھے چن لیا. جب اللہ نے آقا کو چنا تو میرے آقا میں کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی بھی کسی طرح کی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تمام آدمیت کا سردار, انبیاء کا تاجدار, رسولوں کا امام اور خاتم بنانے کے لیے اللہ نے حضور کو چن لیا. حضور فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی, اللہ نے مجھے چنا, واختار لی اصحابا, اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ او بریانی کے دور میں صحابہ پر بھونکنے والوں, قربانی کے دور میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے صحابہ ہیں. یہ کتے کے بچے رافضی, سبائی, مجوسی, حرامی, شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی سارے صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 3 صحابہ کے. پھر بعد میں 4 لوٹ آئے, ٹوٹل 7 صحابہ اسلام پر تھے. میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بنارس والوں, یہ مولانا حسان ہے, ان کی صحبت میں 2 سال 5 سال اگر کوئی چور اچکا رہے تو اس میں بدلاؤ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی آئے گا, بدلاؤ آئے گا. عجیب بات ہے, ایک مولانا کی صحبت میں رہ کر ایک اچھے خاصے انسان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے. جس پوری مبارک جماعت کو نبی نے قرآن پڑھایا ہو, نماز پڑھائی ہو, جس پوری مبارک جماعت کو نبی نے بیعت کی ہو, نبی نے بیعت کیا ہو, اور جس پوری مبارک جماعت کی تربیت نبی نے کی ہو, تم اصل میں صحابہ پہ نہیں انگلی اٹھا رہے ہو, نبی کی تربیت میں انگلی اٹھا رہے ہو. کہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی صحابہ اسلام سے پھر گئے. جن رافضیوں کی تم بولی بول رہے ہو ان کا اتنا خطرناک عقیدہ ہے. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے معاذ اللہ اگر رافضی صحابہ کو مانتے تو یو ایس میں بیٹھا ہوا حسن اللہ یاری ایمان شیخین پر مجھ سے مناظرہ کرتا. تھوڑا سا مائک کی آواز کم کیجیے, آواز بہت کھینچ رہا ہے. بابا سے بلند درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج نوبت یہ ہے, یہ ایمان شیخین پر ہم سے مناظرہ کر رہے ہیں. میں نے شرط میں لکھ دیا کہ ایمان شیخین تو ثابت ہے ہی, مجھے ثابت نہیں کرنا ہے, صرف ظاہر کرنا ہے. میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس دھرتی پر ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تو کسی ماں نے مسلمان پیدا ہی نہیں کیا. ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو اللہ کی قسم جنت بھی نہیں ہے. ابے بدبختوں, ابو بکر و عمر کہاں لیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میری قبر سے میرے منبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مجھے بتاؤ جب تم مردے کو دفناتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جی ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا, اسی میں لے جائیں گے, اسی سے دوبارہ کریٹ کریں گے.
آقا فرماتے ہیں آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنا. ابو بکر و عمر کہاں لیتے ہیں؟ ارے رافضیوں تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے. او تبرائیوں، او حرامیوں، ابو بکر و عمر رسول اللہ کے پہلو میں لیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ان کی حکومت تھی، ان کا زور تھا. تو علی کے سامنے تو ابو بکر کا وصال ہوا، روکا جی. بہادر اتنے کے قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا. بہادر اتنے کے 1000 پہلوان کی طاقت ہے. بہادر اتنے کے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. روکا کیوں نہیں؟ عمر حضرت علی کے سامنے مثال فرمائے، حضرت علی نے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ غلط نہیں تھا. ان کے نزدیک مولا علی تقیہ کر کے جھوٹ بول کر ان کی حکومت کو مان رہے تھے. وہ تمہارا دھرم ہے جس میں تم اپنے مولا کو بھی جھوٹا کہتے ہو. اور ہمارے مطابق علی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. علی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. بہرحال ابو بکر و عمر یقیناً قطعاً جنتی ہیں. بے شک بے شک. جس دور میں جہانگیر کی حکومت تھی ہندوستان میں، بہت سی رافضیت کو بادشاہوں کے ذریعے بھی فروغ ملا. جیسے آج پیروں سے رافضیت پھیل رہی ہے جی. تو جہانگیر کی ایک بیگم رافضی تھی، شیعہ تھی، رافضیہ جی. اس نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کی محبت کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان میں شیعت کو میں بڑھاؤں. جی. تو اس نے ایران اپنے مجتہد کو خط لکھا کہ آپ کوئی بڑا عالم ایران سے بھیجیں جو میرے پاس دربار میں آئے، میں اسے دربار میں رکھوں اور یہاں سے شیعت کو فروغ دیا جائے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ایران سے چلے تو چھوٹے موٹے اماموں کو جو آدھا ادھورا پڑے ہوئے ہوتے ہیں زہر کرتا ہوا، ہراتا ہوا آئے تاکہ ایک ہوا بن جائے. بہت بڑے مناظر، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے مناظر. جی بیٹا یہ ہوا بہوا ہمارے سامنے نہیں چلتا. ہم جانتے ہیں مچھر پارٹی کی حقیقت کیا ہے. سمجھے؟ تو ایران سے وہ مجتہد چلا، چھوٹے موٹے اماموں کو ایسے مسائل میں الجھا کر زہر کرتا رہا. اس کی شہرت اس کے پہلے ہندوستان تک آ رہی ہے کہ فلاں مجتہد آ رہے ہیں، ان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو توپ ہیں، وہ تو نیکسٹ لیول کے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جیسے آج کا ہوا بنا ہوا، وہ تو 13 تاریخ کو دنیا دیکھے گی کہ سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا. غبارے میں سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائے. کیا بات ہے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. شرافت سے رہو بیٹا، میرا نام کلیم حنفی. اب یہ صاحب ہوا بناتے 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 لاہور آئے. حضرت میرا حسین زنجانی رحمہ اللہ ایک بہت صوفی منش بزرگ تھے، عالم تھے. عصر کے بعد ان کی محفل لگی ہوئی تھی. یہ شیعہ مجتہد وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا یہ بہت بڑے صوفی ہیں، اگر میں نے ان کو ہرا دیا تو میری اور زیادہ ہوا بن جائیں گی. ان کے محفل میں گیا، کہا حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں امام عالی مقام کے فضائل بیان کروں. آپ نے فرمایا کون روک سکتا امام عالی مقام کے فضائل بیان کرنے سے، کرو. جی. یہ کھڑا ہوا. اس نے کہا دوستو، ہم شیعہ جن کو اپنا امام مانتے، امام معصوم، ان کی عظمت و رفعت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں جہاں وہ لیٹے ہیں 40 میل دور تک اگر کوئی پکا کافر بھی وہاں دفن کر دیا جائے تو اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ مقام ہے امام حسین. جب اس نے یہ کہا تو حضرت میرا حسین زنجانی پورے جلال میں کھڑے ہو گئے. کہا او بدبخت رافضی، تو کہتا ہے جہاں حسین لیٹے ہیں 40 میل کے اندر اگر کوئی پکا کافر بھی لیٹ جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. حسین کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ نبی کے در سے ملا، نبی کی نسبت سے ملا. مجھے بتا، اس حسین کے نانا نبی کے بغل میں ابو بکر و عمر لیتے ہیں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی؟ واہ واہ. کیا ان کی بخشش نہیں ہوئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
بہرحال شیعت کو بڑھانے میں بادشاہوں کا بھی ہاتھ تھا اور آج کل پیر صاحبوں کا ہاتھ ہے. محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کر. صحیح بات ہے جی. چند باتیں ان کے پاس. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نیٹ پر بیان سن لیں گے، اسی کو سمجھ لیں گے واقعی سچ ہے. میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں جو خدا کی قسم شیعہ مذہب کی پول کھول کے رکھے. علماء بیٹھے شیعہ ذاکرین کا نوحہ، رونا، مرثیہ، یہ بال نوچنا، سینہ پیٹنا دیکھ کے اتنے متاثر مت. شیعہ مذہب کا اگر جھوٹ پکڑنا ہے تو ایک بنیادی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کے پہلے کسی عالم نے بتایا ہی نہیں ہوگا. 10 شیعہ ذاکروں کو لے کر آؤ ایک ایک کمرے میں بند کرو. 10 شیعہ عالموں کو لاؤ ایک ایک کمرے میں بند کرو. 10 شیعہ مذہب کی کتابیں واقعہ کربلا پر لے کر آؤ، اس کا مطالعہ کرو. اب ایک کام کرو، 10 شیعہ ذاکروں سے کربلا کا واقعہ سنو. بھائی کربلا کا واقعہ، خدا کی قسم اگر 2 ذاکروں نے بھی ایک جیسا واقعہ بتایا نا، 2 ذاکروں نے بھی ایک جیسا واقعہ بتایا، اللہ کی قسم میں اپنی پوری جائیداد تم لوگوں کے نام لکھ کر دیں گے. نہیں سمجھے؟ شیعہ مذہب ٹکا ہی ہے واقعہ کربلا پر. میں تو کہتا ہوں یزید کو دعا دو جو تمہارے ہر سال کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا. رافضیوں یزید کو دعا دو جو تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا ہے. شیعہ 10 شیعہ ذاکر ایک جیسا واقعہ کربلا نہیں بیان کر سکتے. 10 شیعہ عالم ایک جیسا واقعہ کربلا بیان نہیں کر سکتے. 10 شیعہ کتابوں میں ایک جیسا واقعہ کربلا نہیں ملے گا. ارے جو جماعت اتنا جھوٹ بولتی ہو، وہ جماعت اگر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے تو اسے پیر میں رکھ کے اڑا دینا چاہیے، ماننا نہیں چاہیے. لیکن کچھ کم علم پیر صاحبان جو بزرگوں کے گدی کے جانشین بنے بیٹھے ہیں، اقبال نے سچ کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے میں. پیر صاحب مسند ارشاد پر بیٹھ کر جاہل مریدوں میں جنگ جمل اور صفین کا تذکرہ چھوڑتے، پھر کبھی خلافت کی بات، کبھی فاطمہ کا گھر جلانے کا تذکرہ، کبھی یہ کبھی وہ. دھیرے 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 نوجوان بچوں میں صحابہ کا بغض آتا ہے اور پیر صاحب کوشش کرتے ہیں کہ سنی شیعہ بھائی ہو جائے، اتحاد ہو جائے، سنی شیعہ ایک ہو جائے. ایسے کتنے پیر ہیں جو چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ ایک ہو جائے؟ ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. بلکہ کچھ سنیوں کا ٹائٹل لگا کر متا کی پیداوار. آپ کو معلوم ہے متا کیا ہے؟ نہیں معلوم. شیعہ مذہب میں ایک بڑا اچھا عمل، یعنی جب بھی موڈ خراب ہو جائے، کوئی اچھی عورت دکھ جائے، 2 گھنٹے کے لیے اویو لے کر چلے جاؤ، کچھ پیسے دے دو، پھر بعد میں جو بچہ ٹھہر جائے، پیدا ہو جائے، وہی حرام زادے رافضی ذاکرین صحابہ پر بولتے جو اویو کے اندر پیدا ہوتے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے یہاں متا ہے، ایگریمنٹ کی شادی. جی بہرحال اب یہ لوگ پیر صاحبان آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لے کر آئے ہجری 6 میں، اور انہوں نے اسلام ظاہر کیا فتح مکہ میں. فتح مکہ میں چلو تمہارے حساب سے فتح مکہ میں اسلام لائے، لیکن حضور کے سامنے اسلام لائے تو حضور نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ جی بدلا کیوں نہیں؟ دوسری بات، امام حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھو، جس میں انہوں نے لکھا ہے 32 ایسے صحابہ ہیں جن کا نام معاویہ ہے. معاویہ، اگر ایک معاویہ میں خرابی تھی تو حضور نے دوسرے معاویہ نام کے صحابہ کو کے نام بدلے کیوں نہیں؟ اور دوسری بات، جب سرکار مدینے آئے، مسند امام احمد کی روایت ہے، تو مدینے کے اوپری حصے میں سرکار ایک مسجد میں گئے جس کا نام بنو معاویہ تھا.
سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. سرکار نے اس مسجد کا نام بدلا کیوں نہیں؟ معلوم پڑا کسی نام کے لغوی معنی خراب ہو اور اصطلاح شریعت میں خراب نہ ہو وہ نام رکھے جا سکتے ہیں، یا لغت میں اس کے کچھ معنی خراب اور کچھ معنی اچھے ہو وہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے معاویہ نام کا مطلب وہ کتیا جو یاروں کے ساتھ بھوکتی ہے. علامہ ابن منظور افریقی نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے معاویہ کے 18 معنی ہے. ایک معنی ہے پنجہ موڑنے والا، ایک معنی ہے ٹکر دینے والا، ایک معنی ہے ہرانے والا، ایک معنی ہے توڑنے والا، ایک معنی ہے چڑھنے والا، ایک معنی ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک معنی ہے شیر دل، ایک معنی ہے بڑھ کر حملہ کرنے والا، ایک معنی ہے باطل کو سرنگو کرنے والا، اور ایک معنی ہے جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے صبح نمودار ہونے لگتی ہے، آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں ایک ستارے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ. اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت. آسمان میں ایک تارا ہے معاویہ نام کا، جب وہ صبح نکلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں. عجیب بات ہے آج بھی جب معاویہ کا نام نکل جائے تو کچھ کتے بے لگام ہو کر بھوں بھوں کرنے لگتے ہیں. خدا کی قسم یہ نام معاویہ کا اثر ہے. اچھا دوسری بات ایک نقطہ دے کر جا رہا، ویسے تو مائی کتنی آواز کھینچ رہا ہے کہ میرا تقریباً 1.5-2 کلو پسینہ بہہ گیا. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے. اگر کسی نام کا لغوی معنی بیکار ہو تو اسے بدل دینا چاہیے. ذرا گھر کی خبر لو رافضیوں، گھر میں جو امام بنا رکھے آپ نے معصومین منصوص من اللہ، ان کے نام کے معنی معلوم ہے. سب سے پنگے لینا کلیم حنفی سے نہیں، انگلی پکڑ کے گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں گا بیٹا. میں وہ آدمی ہوں جاتا ہوں خرگوش کے شکار کے لیے، لیکن سامان ہوتا میرے پاس شیر کے شکار کا. معاویہ نام میں خرابی ہے. امام باقر ان کے امام ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھی امام ہیں، لیکن ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، منصوص من اللہ نہیں سمجھتے، ان پر وحی کا تسلسل جائز نہیں سمجھتے. امام باقر ان کے امام ہے نا. الباقر کا معنی کیا ہے؟ الباقر کا معنی دودھ دینے والی اونٹ، گایوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ یعنی بہت ساری گائے ہوں تو ان کو الباقر کہا جاتا ہے. پھر جعفر ان کے امام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے بھی امام ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی. تو اب کوئی کہے امام جعفر کا نام بدلو تو اس بے وقوف کی یہ بات مانی جائے گی. عباس جس کا علم یہ اٹھاتے ہیں، سنیوں علم پنجے دھاگے گھوڑے کڑے یا علی کا لوکی ڈوموں کی تلوار. خبردار خبردار یہ رافضیوں کی نشانیاں ہے، گھروں سے اتار دو. عباس علمدار جن کو کہتے ہیں، عباس کا معنی برا منہ بنانے والا. قرآن میں ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ برے منہ کا اندھا جو ان کے پاس آیا. تو اب عباس کا نام بدلو. بے وقوفوں معاویہ کے بھونکنے سے پہلے گھر کی خبر لے لو. اور خود حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. جی حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. معاویہ ہوش کے ناخن لو. جب نام میں نہیں چلا پھر حدیث لے کر آتے پیر صاحب خواجہ کی دیوانی. ٹھوس ٹھوس کے کھانے کا خیال ہے. جیسی نماز کی بات آ جائے پیر صاحب مکہ پہنچ جاتے. بڑے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے بھی جو یہ اندھی عقیدت والے ہیں،
ہاتھ گوڑ چومیں گے, ٹھوس ٹھوس کے نذرانہ بھریں گے. اور میں آ کر جب سب سے پوچھ رہا ہوں حال بہت خراب ہے حال حضرت, پہلے 2 ساڑی بنتی تھی اب ایک ہی. کئی مولوی صاحب نذرانہ, اب پیروں کو یہاں تک ٹھوس ٹھوس کر کھلاؤں گے 1000 طرح کی نعمتیں. ایسی ایک بہت بڑے منگل سے پہلے والے پیر صاحب تھے, ایک گاؤں میں پہنچ گئے. ان کا بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا تھا. ایک دن مرید پیر دباتے دباتے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ بولے بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے. بولے سرکار اس میں کیا ہے؟ بولے گندگی ہے. مرید کہتا سرکار اکیلے کی ہے کہ پورے محلے کی؟ جی پیر صاحب بڑے ہوشیار. اچھا پیر لوگ بھی اتنے چتر ہیں, مریدوں کو پہلے کہیں گے شریعت الگ طریقت الگ, مولویوں کے بیان مت سنو, ان کی محفل میں جاؤ مت, ان کا بائیکاٹ کرو. وہ علم ظاہر والے ہیں, ہم لوگ علم باطن والے ہیں, ان کی ہماری جمتی نہیں. کیوں؟ مولوی کے پاس آئے گا تو پھر اس کو حقیقت پتہ چلے گی, علم کا نور ملے گا, بدعتوں سے خرافات سے دور ہو جائے گا, آپ کی دال گلے گی نہیں. تو اس دور میں مرید جتنا بڑا جاہل, پیر اتنا بڑا کامل. مرید جتنا بڑا جاہل, پیر اتنا بڑا کامل. شیخ سعدی کہتے ہیں پیر اڑتا نہیں ہے, پیر نمی پرند مریداں پرانند. مرید لوگ اڑا دیتے, اچھے اچھوں کو چلا دیتے, فلٹر مار مار کے. جب آتے ہیں پیر صاحب انسٹاگرام پہ تو معلوم پڑتا کیا نورانی چہرہ ہے. 1000 بار فلٹر مارا تب دیکھنے کے لائق ہوئے پیر صاحب. بہرحال ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں پہنچے. پیر صاحب کے آنے کی خوشی میں گاؤں کے ہر گھر میں لیپا پوتی چالو, چونے سے لیپنا, مٹی سے لیپنا, گھر گھر کو سجایا جا رہا. ماشاءاللہ ایک گھر میں ایک پیر صاحب ٹھہرے. اب پیر صاحب کے سامنے 1000 طرح کی نعمتیں آئیں. اب پیر لوگ کیا کرتے ہیں, لے تو بہت لیتے ہیں, بعد میں نہیں کھائیں گے تب بھی اندھ بھکت کو ہے تبرک سمجھ کے کھائیں گے, ہے نا. ٹھوس ٹھوس کے پیر صاحب کھا رہے ہیں, یہ سنت وہ سنت, وہ سنت وہ سنت, ادھر سے اٹھا سب سنت سنت کہہ کے عمر و عیار کی زنبیل میں ڈھکیلتے جا رہے ہیں. اتنے میں صاحب خانہ کا بچہ آیا. پیر صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے. بولے اس کا نام کیا؟ بولے فرض. بولے یہ کیسا نام؟ کہا حضور دراصل اس کا نام سنت ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے مبارک حلق سے پیٹ میں چلی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہیں سرکار اسے بھی قبول نہ فرما لے, اس لیے اس کا نام بدل کے بتائے. اب پیر صاحب خوب ٹھوس ٹھوس کے کھا لی. نماز تو پڑھنا ہے نہیں, وہ تو مکے میں پڑھیں گے, اور جاہل مریدوں کو بھی نماز معاف ہے. قیامت کے دن پیر صاحب آ کر بخشش کروائیں گے. اب پیر صاحب جو کھائے تھے رات بھر وہ آپس میں جنگ کرتا رہا, مرغا انڈے سے, انڈا بکرے سے, بکرا بڑے سے. رات بھر پورا مٹیریل تیار ہو گیا. اب صبح صبح پیر صاحب کو لگ گئی. تو گاؤں میں بیت الخلا تو ہوتا نہیں ہے, کیا ہوتا ہے؟ کھیت الخلا. پیر صاحب لوٹا اٹھائے چل دیے. میں تو خواجہ کی دیوانی, میں تو ناچوں گی گولر, اے میرے صابر. قوالی شریف گاتے گاتے ماشاءاللہ موسم بناتے بناتے تاکہ طبیعت سے نکل جائے پہنچے. اب رات میں تو سب کو کہہ رہے تھے, جب لوگوں نے کہا حضور نماز نہیں, نماز تو ہم مکے میں پڑھتے ہیں, نماز تو ہم مدینے میں پڑھتے ہیں, یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں ہے. اب صبح لوٹا لے کے پیر صاحب جب گئے جھاڑا پھرنے کے لیے, ایک کھیت میں مستی کے ساتھ بیٹھے قوالی گاتے ہوئے. دور ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, رات میں حضرت کے فرمان اس نے سن لیے تھے. اٹھایا لاٹھی اور لگا سوتنے, کم وقت حرام خور, نماز پڑھنے مکے جاتا ہے, حجرے میلے کھیت. ارے تم سے اچھا تو وہ جاہل ہے جس نے پیر صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا دی.
ٹھوسے جا رہے ہو نذرانے پہ نذرانہ، نذرانے پہ نذرانہ. اب پیر صاحب بھی شریعت معاف کروا رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے. پیر سے کیا پڑتا؟ یاد رکھو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کے بعد سب سے عظیم ہستی ہمارے آقا کی ہستی ہے. کائنات میں ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہے ہم عورتوں کی جماعت سرکار کی بارگاہ میں گئی. ہم نے حضور سے کہا حضور ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے. سرکار نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اور بنارس کے مسلمانوں بتاؤ، طریقت کے سلاسل، شریعت کے سلاسل، فقہ کے سلاسل، تمام مراتب، تمام فضیلتیں، تمام خصوصیات جس بارگاہ میں ختم ہو جائے وہ اللہ کے محبوب اعظم جن کے لیے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا لگا ہے وہ فرما رہے ہیں میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اب وہ کون سا حرامزادہ پیر ہے جس سے شریعت کی پابندی اٹھ گئی؟ ارے پاگلوں، ان پیروں کے پاس اپنی عورتوں کو مت لے کر جاؤ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں، پھر بچہ دے گا. یہ حرام خور کو ڈاکٹر چاہیے، ہاتھ دبانے کے لیے مرید چاہیے، پیسے کے لیے مالدار پارٹی چاہیے، کپڑا سلنے کے لیے درزی چاہیے، بال کاٹنے کے لیے حجام چاہیے، موچی چاہیے. اس کو تو جگہ جگہ ضرورت پڑ رہی ہے دوسروں کی. یہی مر کر تمہاری حاجتیں پوری کرے گا صحابہ پر بھونکنے والا؟ بالکل نہیں. ایسا شخص پیر ہو ہی نہیں سکتا جو حضرات صحابہ کو برا بھلا. کیا بات ہے، بے شک. کبھی حضرت امیر معاویہ کے نام پہ اعتراض. اب ایک پیر صاحب ہے، ایسے تو مریدوں میں جو چاہو بول لو. مناظرے میں آ گئے جھانسی میں. اب آنے کے بعد دیکھے سامنے اختر علی نہیں ہے. یا نبی سلام علیکہ، نہیں سمجھے، مناظرہ ختم. کیونکہ بریلوی ہے نا بیٹا، ہمارے پاس چادر، گاگر، کڑے، تلوار، سندل، بنڈل، چھوٹی دیگ، بڑی دیگ، آستانہ، مورچھل، یہ سب نہیں ہے، فتاوی رضویہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس علم کے ہتھیار ہیں. ہمارے امام نے ہمیں جو دیا ہے وہ علم کے ہتھیار ہیں، دلائل ہے، جس کو لے کر 13 تاریخ کو میں جاؤں گا مناظرے میں. اور خدا کی قسم حسن اللہ یاری اگر آ گیا تو اس کے بعد مناظرے کے نام سے وہ اتنا خائف ہوگا کہ کبھی دوبارہ یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گا. واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت. یا رسول اللہ. میں بتاؤں کیا؟ ارے رک بھائی، تیری آواز نکل نہیں رہی. کھانا وانا کھایا نہیں؟ کھانا وانا کھایا؟ ماشاء اللہ. زندہ. بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا. بنارس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں آدھا گھنٹہ عوام تقریر کرتے ہیں. کیا بات. یہ بھی صحیح ہے، تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے. بہرحال وہی پیر صاحب اپنے مریدوں میں مسند ابو داؤد طیالسی کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث دکھاتے ہیں کہ معاویہ کی حقیقت کیا ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے ابن عباس سے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابن عباس گئے، دیکھا وہ کھانا کھا رہے. یہ میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، سن رہے ہو نا بھائی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تمہاری بیداری میں تو خیر کوئی کمی نہیں ہے. پیر صاحب حدیث سناتے ہیں. میں کہتا ہوں پیر صاحب حدیث قرآن یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. مورچل لو اور پیر ٹھوکو، پیٹ ٹھوکو، یہ کام آپ کا ہے. حدیث قرآن کا کام ہم کو کرنے دو. جو جس کا کام ہے وہ کریں گا تو زیادہ صحیح رہے گا. ورنہ حدیث میں ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نا اہل کوئی کام کرے تو قیامت کا انتظار کرو. پیر صاحب نے حدیث سنائی کہ حضور نے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. ابن عباس آئے، دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ گئے. کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا حدیث ہے لیکن دیکھو نتیجہ کتنا غلط نکالتے ہیں.
حدیث ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، پھر فرقے کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اپنی سڑی ہوئی کھوپڑی سے حدیث و قرآن کو جب سمجھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس نے آ کر کہا کھانا کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے دنیا میں۔ پیر صاحب کہتے دیکھو حضور نے معاویہ کو بددعا دی۔ ارے پیر صاحب تمہیں یہی نہیں معلوم کہ حضور علیہ، پہلے تو حدیث سمجھو، حضور نے کہا ابن عباس سے جاؤ معاویہ کو بلا لا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا معاویہ کھا رہے ہیں، واپس آ گئے۔ کہا حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں، کیا ابن عباس نے حضور کا فرمان امیر معاویہ کو سنایا؟ کسی بھی حدیث میں دکھا نہیں سنایا۔ پھر معاویہ کی غلطی کیا؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ دوسری بات، شریعت کا حکم ہے سخت بھوک اور سخت قضائے حاجت کی۔ اگر شدید حاجت ہو، سنڈاس پاخانہ پیشاب کی یا بھوک لگی ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، پہلے اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ یعنی کھانے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کھا رہے تھے تو انہوں نے شریعت کے خلاف کیا کیا؟ تیسری بات آپ سنو، حضور نے جو فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے دنیا میں، تو یہ حضور کی بددعا نہیں ہے، شفقت ہے، دعا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام عمرہ کے لیے گئے، آپ کی زوجہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو حیض آ گیا، حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اقرا حلقہ، تو بانج ہو، تیرا حلق خراب ہو جائے۔ کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بددعا دی؟ کیا حیض آنا ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سفر سے روک نہیں سکتی ہے، خود حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ خوب غور سے سنو پیر صاحب، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6622، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے اللہم انما محمد بشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد تخذت عندك عهدا لن تخلی فنیہ فایما مؤمن آذیته او سببته او جلدته فاجعلها له کفارة قربة تقربه بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں محمد ایک بشر ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو مولا اسے آخرت میں تیری نزدیکی کا ذریعہ بنانا، اس پر انعام و اکرام کی بارش کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو یا اللہ اس کے لیے تو اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنانا۔ تو معلوم پڑا کہ امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا کی، بددعا نہیں کی۔ اب اگر حضور نے بددعا کی تو دنیا جانتی ہے انہوں نے 40 سال حکومت کی، 40 سال حکومت کی اور کبھی ان پہ فاقہ نہیں گزرا۔ اللہ نے انہیں دنیا بھی خوب عطا فرمائی اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہے۔ حدیث و قرآن سمجھنے والے بنو پیر صاحب، بکلولی مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، فجعل لی منہم عذراء وانصارا واصحارا، اور اس میں کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، کچھ کو میرا صحابی بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں فمن سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو جو ان میں سے کسی کو برا کہے گا اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صحابہ کے بارے میں صاف بات حضور فرما رہے ہیں، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی لعنت۔ آج جو لوگ صحابہ پر بھونک رہے ہیں پیر صاحبان، وہ ذرا بتائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ اللہ کا انتخاب۔ اب صحابہ کے بارے میں 12 باتیں پوائنٹ کر لو، نوٹ کر لو، دماغ میں بٹھا لو۔ لوگ کہیں گے بھائی بار بار صحابہ 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 کیوں، اہل بیت کیوں؟
کوئی بھی سنی مسلمان اہل بیت سے بغض کا تصور دل میں لا ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، توہین کرنا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں آ سکتا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، اچانک یہ نقیب صاحب میرا موبائل چرا کے بھاگ جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس وقت کیا چلائیں گے؟ غازی اہل سنت زندہ باد، تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا۔ ارے اسی بہانے یاد دلا رہا نہیں، موبائل موبائل موبائل، تو جس پر اٹیک ہوگا اسی کی بات ہوگی، اسی کا ڈیفینس ہوگا، اسی کا دفاع ہوگا۔ آج حملہ صحابہ پہ ہو رہا ہے، اہل بیت پر نہیں۔ حملہ صحابہ پر ہو رہا ہے، اہل بیت پر نہیں۔ اس لیے عظمت صحابہ کی بات کی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو تم نے علی معاویہ کو ایک کر دیا۔ ارے بے وقوف، سوال ہی نہیں آتا کہ ہم علی اور معاویہ کو ایک کریں۔ ہم صرف اتنا کریں، محبت اہل بیت کے نشے میں، جھوٹے نشے میں صحابہ کو برا نہ کہو۔ علی اور معاویہ کا کیا مقابلہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کارے فجار۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ عجیب دور آ گیا، میرے خیال سے 10-15 سال پہلے یہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگ علماء، مولائی نام کا کوئی فرقہ تھا، عجیب و غریب ایک نئی اصطلاح سنیوں میں پیدا کی جا رہی ہے، مولائی۔ گھنٹے کے مولائی ہو، حرام خور ہو، موالی ہو، حقیقی مولائی یہ بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، بے شک بے شک، یہ حقیقی مولائی ہے ہمارے سامنے، جو مولا علی کی مانے وہی مولائی۔ آج اتنا آگے بڑھ گئے کہ امام شافعی کا شعر سناتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت شیعت ہے تو اے ثقلین جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ اور کچھ شیعہ حضرات اپنا نام قرآن سے دکھاتے کہ دیکھو ہمارا نام قرآن کے اندر آیا ہے۔ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 83 میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم بھی شیعہ تھے۔ اس سوال کا جواب دوں، اجازت ہے؟ بھئی پیچھے والوں مجھ سے کوئی دشمنی ہے کہ آپ حضرات اجازت نہیں عطا فرما رہے ہیں؟ بتائیے، میں آپ کی اجازت کے لیے اٹکا بیٹھا ہوں۔ اجازت ہے بھائی؟ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی ہاتھ سے ہی کام چلا لیں گے آپ۔ آج کل پیر لوگوں کو بھی بڑا شوق ہوا اپنے آپ کو شیعہ بولنے کا، اور کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ نام آیا کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھے۔ جب اس طرح کی بات آئے تو دو ہی باتیں پوچھا جائے، زیادہ لمبا نہیں جانا، کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کو جو شیعہ کہا گیا ہے وہ مذہب شیعہ کے پیروکار کے طور پر کہا گیا ہے یا گروہ کے معنی میں کہا گیا ہے؟ گروہ کے معنی میں یا مذہب شیعہ کے پیروکار کے؟ تو خدا کی قسم وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذہب شیعہ کے پیروکار کے طور پر، اس لیے کہ مذہب شیعت تو مولائے کائنات کے بعد سے شروع ہوا، اور کوئی نبی کسی امتی کی پیروی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نبی ہے اور سرکار انہی کی آل پاک میں سے۔ یہاں گروہ کے معنی میں شیعہ آیا ہے، گروہ، اس میں لشیعتہ کی جو ہاں ہے اس کی ضمیر، اس کا مرجع حضرت نوح ہے، یعنی ابراہیم بھی نوح کے گروپ میں سے۔ ابراہیم بھی جیسے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، یہی کام ابراہیم کر رہے، اس معنی میں شیعہ کہا گیا۔ اب تم کو دیکھنا ہے قرآن میں شیعہ کہاں کہاں آیا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں شیعہ کہاں کہاں آیا ہے۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ شیعہ بننے کا شوق ہے۔ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 70 قرآن کا ارشاد ہے ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، ہم ہر گروپ میں سے شیعہ نکالیں گے جو اللہ پر بھونکنے والے ہیں۔ شیعہ کا معنی قرآن نے کیا کہا؟ اللہ پر۔ ڈرو مت بھائی، بولو یار، میں قرآن کا حوالہ دے۔
شیعہ مانے اللہ پر بھونکنے والا. پھر ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. بے شک فرعون کو جب زمین پر حکومت ملی تو اس نے لوگوں کو اپنا شیعہ بنانا شروع کر دیا. فرعون کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو آج کے بعد مت کہنا قرآن میں جو شیعہ آیا وہ مذہب کے طور پہ، تو پھر شیعہ مذہب فرعون کا مذہب ہے، گروہ کے طور پر آیا ہے، تاریخ کے طور پر نہیں آیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، پیر لوگ جو پورا معاملہ خراب کر رہے ہیں، گل گوبر ایک شیعت کو فروغ دے رہے ہیں سنیوں میں. اب بولی بول رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی. اللہ کے عزت و جلال کی قسم قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی سنی صحابہ و اہل بیت کا عاشق کسی رافضی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتا. کہہ رہے لڑنے کا وقت نہیں ہے، مودی نہیں دیکھے گا سنی ہے کہ شیعہ ہے. ارے مودی نہیں دیکھے گا، قبر میں فرشتے تو دیکھیں گے متا والا ہے کہ حلالہ والا ہے. ٹھکائی ہوگی کہ نہیں ہوگی قبر میں. سنی شیعہ بھائی بھائی ہو ہی نہیں سکتے. کیسے؟ تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ. میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. میرا قرآن 30 پارے کا، تیرا قرآن 40 پارے کا جو امام غائب کے پاس ہے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے. میرے یہاں نکاح ہوتا ہے، تیرے یہاں متا ہوتا ہے. میرے یہاں اللہ کی پرستش ہوتی ہے، تیرے یہاں گھوڑے کی پوجا، علم کی پوجا، پنجے کی پوجا ہوتی ہے. میں اور تو کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں رمضان میں تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں تراویح، اور ان کے یہاں رمضان میں مسجدوں پہ تالا. ایسے تالے میں سے جھانکو تو کھڑا رہے گا کوئی کالا. انہوں نے تراویح کو صاف کیا اور ان کے چھوٹے بھائی غیر مقلدوں نے ہاتھ کیا. وہ بھی چھوٹے رافضی، ان کو بھی حضرت عمر کی سنت اور عثمان کی سنت سمجھ میں نہیں آتی. کل بہت قاعدے سے ٹھکائی کی تھی میں نے غیر مقلدوں کی حیدرآباد میں. نیٹ پہ بیان آیا ہے، سن لینا. شیعہ سنی کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ کلمہ ایک نہیں، نماز ایک نہیں، قرآن ایک نہیں، مسائل ایک نہیں، فقہ ایک نہیں، امام ایک نہیں. بہت ساری باتوں میں اختلاف. 15 صدیوں سے تمہاری ہماری جنگ ہو رہی ہے. پیر صاحب کہہ رہے مولانا جنگ کو بھول جاؤ، ایک ہو جاؤ، وقت ایک ہونے کا ہے. میں کہتا ہوں ابے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک پنیا پیر، تو کہتا ہے 1500 سال کی جنگ بھول جاؤ. حرام خور، تو ایک جمل نہیں بھول سکتا، ایک صفین نہیں بھول سکتا، صحابہ کے آپسی جھگڑے نہیں بھول سکتا. ہم 15 صدیوں کی جنگ بھول جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ سنی بھائی بھائی کوئی صورت میں نہیں. شیعہ ایک الگ مذہب ہے، سنیت ایک الگ مذہب ہے. بے شک. اور جو پیر بھی سنی بن کر شیعت کو فروغ دے رہا ہے، پہچانو دور بہت نقلی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیا دیکھ لیتے، کیسے کیسے لوگ پیر بن گئے. ہمارے یہاں ایک پنچر چھاپ ہے، ان کی دکان چل نہیں رہی تھی تو آسان کیا ہے معلوم؟ اس دور میں الو بنانے کے لیے بھگوا کپڑا پہن لو، بہت ساری تصویر ڈال دو، بہت ساری انگوٹھیاں ڈال دو، لمبے لمبے بال رکھ لو، خانقاہ میں بیٹھ کر بکلولی کرو تو لوگ مجذوب مان لیں گے، قلندر مان لیں گے، ولی مان لیں گے، دکان چل جائے. بہت آسان راستہ، زیادہ مٹیریل لگتا بھی نہیں ہے، کم بجٹ کے اندر بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے. لوگ بابا بن رہے ہیں، پنچر چھاپ. اب ایسے بابا یوٹیوب پہ چینل بنا کر صحابہ کے فیصلے کر، جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مناجرہ. ایک دن پیر صاحب میرے سامنے آئے، میری تحریر تھی سگے تاج الشریعہ. پیر صاحب کا علم دیکھو کتنا علم.
فرماتے ہیں مولانا جہاں تک میں جانتا ہوں آپ شیخ ہیں، تاج الشریعہ خان ہے، تو آپ ان کے سگے کیسے ہو؟ اب ایسے ایسے پاجامہ لوگوں سے میں مناظرہ کروں؟ بتاؤ، سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا کتا، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا رشتہ دار۔ ایسے ہی ایک پاجامہ مرزا پلمبر، وہ جس کا کام تھا گٹر میں نالیوں میں جا کر پائپ صاف کرنا، جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر علامہ بن گیا، محدث بن گیا، محقق بن گیا، اور ایسے ہی پاجامہ لوگ محقق بنے۔ اس کا ایک ماننے والا میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے کسی اور وقت مناظرہ کریں گے۔ میں نے مناظرے کی ڈیٹ دی 1 اکتوبر۔ اب ایک بھی کھڑا، اکتوبر کا الف بھی کھڑا۔ اب یہ گدھو الذی پڑھنا تو جانتا نہیں ہے، بولے مولانا یہ کیا لکھ دیا آپ نے 11 کبوتر؟ قسم بتاؤ کیسے کیسے پاجامہ لوگ۔ ایک صاحب مناظرہ کرنے آئے تو میں نے کہا چلو ان کا ٹیسٹ کروا لوں میں، تو میں نے لکھا دادی اجمیر گئی۔ میں نے کہا پڑھو، بولے دادی آج مر گئی۔ ایسے ہی پاجامہ لوگوں سے ہم مناظرہ کریں گے۔ بنارس میں جتنے تفضیلی مولائی پیر آئے، جا رہا ہوں سن لو، تقریر بند ہوئی، مناظرہ نہیں۔ گٹھیا دبا دوں گا، ٹیٹوا دبا دوں گا، چڑھ جاؤں گا، اور جب تک حضرت ملک الموت روح قبض نہ کر لے چھوڑوں گا نہیں۔ حرام زادو، صحابہ پر بھونکنا بند کرو، کھلم کھلا میری طرف سے چیلنج مناظرہ دے دو۔ کرناٹک میں بجرڈیہا میں مولانا حسان رضا صاحب، خلیق العلماء کے لڑکے صاحبزادے، یہ میرے نمائندے ہیں۔ میرے جانے کے بعد کوئی بھی خانقاہ ہو، کوثری ہو، کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا، رافضیت کی بولی بولنے والا ہو، تمام صحابہ کے عادل ہونے، ثقہ ہونے، جنتی ہونے، اللہ کا انتخاب ہونے، حضور کے پسندیدہ ہونے، تنقید سے بالا تر ہونے، اور ان سے محبت فرض ہونے پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے تو یہ فقیر بمبئی سے آ کر مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ اور سنو، مجھے یہ دھوس مت دینا، ہمارا سلسلہ اتنا بڑا ہے اور مریدین اتنے زیادہ ہے اور اتنی FIR ہو جائے گی، الحمدللہ۔ میں تو پوری دنیا میں کہتا ہوں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور 13 جون 2025 دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری سے اس کلیم حنفی کا ایمان شیخین پر ہے۔ دیکھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ کہاں دیکھیں؟ کون سے چینل؟ یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں سب ویل ٹرینڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب ایکسپرٹ لوگ۔ اپنا اپنا موبائل نکالے، ایک بہت اچھی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 13 تاریخ کا مناظرہ آپ ڈائریکٹ دیکھیں۔ موبائل نکالنے کے بعد آپ واٹس ایپ پر جائیں، مت نکالو بھائی میرا کیا جا رہا، میں بول کر چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں گھر پہ جا کے نکال لینا۔ واٹس ایپ پہ جائیں، واٹس ایپ میں اپڈیٹس آتی ہے، اپڈیٹ، چیٹ، کال، اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی طرف یہ سرچ کا بٹن آتا ہے، وہاں کلک کریں اور سنی ٹائپ کریں، SUNNI سنی، نیچے نام آ جائے گا سنی جمعیت الاحناف۔ اس کو کلک کریں، فالو کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ گھر میں بھی یہ چینل فالو کروائیں۔ یہاں ہر باطل فرقے کا آپریشن دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، ہر باطل فرقے کا آپریشن ہوتا، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی نام سے ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، اسے بھی سبسکرائب کریں، چونکہ 13 جون کا مناظرہ یوٹیوب کے چینل سنی جمعیت الاحناف پر براہ راست نشر ہونے والا۔ دوسرا اعلان یہ، ماشاءاللہ مجمع تو کھچا کچ بھرا ہے، جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، بزرگوں سے محبت کرنے والا، صحابہ اہل بیت سے۔
بمبئی میں میں خانقاہ بنا رہا ہوں، بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ جب مدارس سے بے دینی پھیلنے لگی تو علماء نے کثرت سے مدارس بنائے. کبھی آپ نے سنا کوئی عالم خانقاہ بنا رہا ہوں؟ میں بنا رہا ہوں. خانقاہ حنفیہ، سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح. یہ جو رضوی دارالاصلاح ہے یہ ایکچولی ٹھکائی سینٹر ہے، جہاں دماغ سے پینل لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کا جو پہلا مالا خالی ہے وہاں سے گوبر نکال کے دماغ بھرا جائے گا. میرے ذریعے ڈاکٹر کلیم حنفی رضوی اسپیشلسٹ. تو ہماری خانقاہ سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہے. بھیا پیچھے جائیے. جن لوگوں کو میں نے اسکینر دیا ہے موبائل کے اندر وہ باہر کھڑے رہیں گے. میری گزارش ہے کہ جاتے جاتے تنظیم کے اسکینر پر آپ نفلی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ ڈونیٹ کرتے جائیں تاکہ اسی سال 2 شعبان کو عرس امام اعظم کے دن خانقاہ کی افتتاح ہو جائے اور خانقاہ سے دین و سنیت کا کام ہونے لگے. جن کے پاس کیش رقم ہے وہ بچوں کو کیش رقم دیتے جائیں. جن کے پاس ابھی نہیں ہے فوٹو کھینچ لیں. گھر جانے کے بعد وہ اسکینر کے اوپر اپنی رقم ڈالیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت بھی اجازت نہیں دے رہا. آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے شہزادے ساؤنڈ. شہزادے ساؤنڈ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے بھی دیکھیں گے. اور میرے جانے کے بعد اگر بنارس میں مناظرے کی فضا بنتی ہو، ماحول بنتا ہو، کیونکہ جانے کے بعد ہی بات ہوتی ہے، سامنے کوئی آتا نہیں. اب میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی ہے ان کا چاہنے والا، آؤ سوال کرو، جواب دیتا ہوں. لیکن جانے کے بعد اگر مناظرے کا ماحول بنے تو علامہ حسان رضا صاحب کے پاس آ جانا. انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی سے آ کر آپ کی تشفی کر دے گا. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں، آج کی اس تقریر میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی. کہاں ہے جمال مصطفیٰ؟ شہزادہ حضور محدث کبیر علامہ جمال مصطفیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں. تو ایک کام کرتا ہوں، کھڑے رہ کر ہی تقریر کرتا ہوں. یا رسول ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو رنگ صحابہ کے نام سے رکھا گیا ہے، اصل میں ان نوجوان بچوں کو آج کے اس ماحول کی بڑی فکر ہے، چونکہ واقعی دیکھنے میں آ رہا بے دینی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی. پہلے ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ کا چلن نہیں تھا، موبائل کا چلن نہیں تھا، کمپیوٹر کا چلن نہیں تھا، تو آف لائن فتنے آتے تھے. لٹریچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے مولوی آ کر تبلیغ کرتے تھے. آج جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، ہر ٹچے آدمی نے اپنا چینل کھول لیا، انٹرنیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کوئی ایسی یونیک بات کر دی، ایسی نئی بات کر دی کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، کھینچ کر آنے لگے کہ ارے واہ یہ ایسی بات کرتا ہے. اس کی بات کو سنتے دھیرے دھیرے اس کے فالوور بڑھنے لگے. اب مرزا پلمبر کو لوگ بہت بڑا توپ سمجھتے ہیں، بہت کہ مرزا کا کوئی جواب نہیں. ارے بھائی، پاکستان میں ہمارے مسلک کے، دوسرے مسلک کے علماء اس کے گھر تک گئے کہ مرزا صاحب مناظرہ کر لو، لیکن مرزا کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی عالم کے سامنے بیٹھ جاؤں گا تو وہ میرا آخری دن ہوگا. مرزا سامنے آتا نہیں. دھونس جمانے کے لیے کتابیں رکھا ہوا ہے. آج تک کسی نے مرزا کو عربی کتاب کھول کر عربی پڑھتے دیکھا نہیں. اس نے اردو میں حدیثیں یاد کر لی ہے، نمبر بول دے گا، حدیث کا مفہوم بتا دے گا، لوگ اس کو بہت قابل سمجھتے ہیں. خدا کی قسم ایسے لوگ کتنے قابل ہوتے ہیں. بنگلور کے مناظرے میں آپ نے دیکھا کہ قطب مینار کے چچا تشریف لائے تھے اور دھونس جمانے لگے، ہم 150 مناظرہ کیے ہیں،
اور جب اختر علیمی صاحب نے دھیرے 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 جال پھینکنا چالو کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے چل کے میری کیا عالمی بے عزتی ہونے والی. مطلب یار ایک ہوتا نا انٹرنیشنل بے عزتی، نیکسٹ لیول کی بے عزتی، کیا ہی غضب کی بے عزتی کر دی. اچھا وہاں اگر میں ہوتا تو بات بنتی، میں بہت جلالی آدمی، وہ مرتبے صدیق ہے، میں مرتبے عمر، میرا عصائے کلیم اژدہائے غضب، سیدھا 10 منٹ میں مان جا ورنہ بہت ٹھوکوں. تو مفتی اختر حسین علی صاحب نے بہت قاعدے سے پول کھولی. ایسے ہی مرزا انجینئر کو لوگ بہت بڑا توپ کہتے ہیں. میں نے حسن اللہ یاری کو 19 نومبر پچھلے مہینے، کون سا مہینہ تھا؟ اپریل، 19 اپریل کو میں نے کلکتہ کی سرزمین سے چیلنج دیا. حسن اللہ یاری نے میرا چیلنج قبول کیا. 13 جون کا مناظرہ فکس ہے. مرزا انڈیا آ نہیں سکتا، میں پاکستان جا نہیں سکتا. مرزا کو بڑا ناز ہے اپنے فالوورز کے اوپر اور اپنی تحقیق کے اوپر. تو آج بنارس کی سرزمین سے میں مرزا پلمبر مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے جتنے مسئلے ہیں نا، رفع الیدین کے ہو، آمین بالسر کے ہو، یا فاتحہ خلف الامام کے ہو، یا تقلید امام کے ہو، یا صحابہ کرام کے متعلق ہو، ایک مرتبہ لائیو آجا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے. خدا کی قسم اس کے بعد تو دوبارہ اپنے پرانے کام پر لوٹ جائے گا. گٹر میں جا کر پائپ صاف کرنے کا کام، مولوی گیری کا کام نہیں کرے گا. کسی کو بھی فالو کرتے ہو. ایک جاہل کا بچہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جاوید غامدی، لوگ اس کو بھی سنتے. اب وہ صاحب نے جتنی چیزیں حرام تھی سب حلال کر، اب 2-4 ہی بچی ہیں جو حلال کرنا باقی ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت تنہا حج کے سفر پہ نہیں جا سکتی. جاوید غامدی کہتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں نبی نے کہا تھا وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ بہت الگ ہے. فلائٹ میں بیٹھی ڈائریکٹ جدہ اتر گئی، جدہ سے بذریعہ کار یا بذریعہ بس کعبہ پہنچ گئی. عورت اکیلے حج پر جا سکتی. میں جاوید غامدی کو بتا دوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جسے حرام فرما دیا، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اسے حلال نہیں کر سکتا. خبیث کے بچے تو کہتا سفر آسان ہوا. ایک مرتبہ میں خود ہانگ کانگ سے انڈیا آ رہا تھا، 6 گھنٹے کا رن تھا. ایئر ٹربولنس کی وجہ سے مجھے گجرات لے کر گئی فلائٹ. اگر اکیلی عورت سفر حج پر نکل گئی، ظاہر سی بات ہے اگر ایئر ٹربولنس ہو گیا، کسی ادر ملک میں جہاز کو لینڈ ہونا پڑا، اترنا پڑا، تب کیا؟ نبی نے فرما دیا اکیلی عورت حج نہیں کر سکتی. تو جاوید غامدی جیسے منکر حدیث 100 لاکھ پیدا ہو جائیں، محمد رسول اللہ کے قول کو بدل نہیں سکتے ہیں، شریعت کا قانون بدل نہیں سکتے ہیں. ایسے اچھا اب تو آن لائن نبی بھی پیدا ہو رہے. آن لائن خالی مجدد، محقق، شیخ الاسلام، مدقق لوگ نہیں پیدا ہو رہے، آن لائن نبی بھی تشریف لا رہے. اور نبیوں کا تو حیضہ پھوٹا ہوا. ایک مرزا نے کیا دعویٰ کر دیا، اس کے پیچھے لائن ہی لگ گئی، اس کے پیچھے لائن ہی لگ گئی. وہ پنجاب کا مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. وہ بیچارہ کس ٹائپ کا نبی تھا میں آپ کو بتاؤں. جیسے کسی سرکاری دفتر کے باہر کوئی پاگل بیٹھے اور سوچے کہ اس دفتر میں ایک آفس میرا ہے، میرے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، میرا ٹیبل ہے، ٹیبل پر میرا نام لکھا ہے اور سارے کاغذوں کے اوپر میری مہر لگتی ہے، تو وہ خیالی افسر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیالی افسر. ایسے ہی مرزا خیالی پیغمبر، مرزا خیالی نبی تھا. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، آمینہ کے لال کے بعد اب نبی کی حیثیت سے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نبی پیدا ہونے کا راستہ کھولا قاسم نانوتوی نے. مرزا نے اعلان کر دیا، اب اس کے بعد نبیوں کا حیضہ پھوٹا، مجددوں کا حیضہ پھوٹا، محققوں کا حیضہ پھوٹا، اور ایسے ایسے فتنے آ رہے. میں آپ کو کیا بس خدا کی قسم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو انٹرنیٹ پر بھی صرف اور صرف اپنے مسلک کے علماء سے جڑو. تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کا بیان سننے کی؟ یوٹیوب پر طارق جمیل کا یا ڈاکٹر جوکر نائک کا یا مرزا انجینئر کا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بہت مضبوط ایمان والا ہوں. اس خیال میں مت رہنا. شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے. کتنے؟
80,000 کس چال سے تمہارا ایمان اچک لے گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک بڑی پیاری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح انٹرنیٹ پہ کسی کو بھی فالو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑنے والا، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنے پائے کے عالم ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک خارجی شخص آتا ہے کہ حضور میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ قرآن سنیں۔ امام ابن سیرین نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر ایک خارجی آتا ہے، حضور میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ تو حدیث و قرآن سنا رہے تھے، آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو امام ابن سیرین فرماتے ہیں بے شک وہ حدیث و قرآن سنانے آیا تھا، لیکن خدا کی قسم حدیث و قرآن سناتے سناتے وہ بیچ میں اپنی کوئی بات گھسیڑ دیتا اور میں فرق نہیں کر پاتا کون سی حدیث ہے اور کون سی اس کی بات ہے، اور اس کی بات مجھے اچھی لگتی اور میں گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے گمراہوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی، گمراہوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی۔ انٹرنیٹ پہ جتنے محقق بن کر گمراہ لوگ بیٹھے ہیں، پیر کی شکل میں، عالم کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، محقق کی شکل میں، ان کی بات نہیں سننی۔ ہمیں مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنا ہے اور اپنے علماء سے جڑے رہنا ہے۔ اس دور میں ایمان بچا لو، خدا کی قسم بہت بڑی بات۔ بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ ہم جو رات کالی کر کے پسینہ بہا کر چیخ چیخ کر اپنی انرجی خرچ کر کے سمجھا رہے ہیں، اس میں میرا 2 پیسے کا فائدہ ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ خدا کی قسم تمہاری اصلاح ہو جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، جلسہ کرنے والوں کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی، تشریف لانے والے علماء کی محنتیں سفل ہو جائیں گی۔ بس آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے یہ سبق لے کر اٹھیں کہ جتنے گستاخان رسول ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، گستاخان اہل بیت ہیں، گستاخان اولیاء اللہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سچے سنی ہیں، ہمارا بس ایک ہی نعرہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔